نکاح کرنے سے پہلے اچھے رشتوں کا انتخاب کرنا یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اس کی اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اس کی پیدائش سے بھی پہلے اس کے لیے یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، ابو الاسود الدولی، ایک دن اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو سامنے بٹھا کے کہنے لگا، میرے بچوں، میں نے تم پہ احسان کیا جب تم چھوٹے تھے، جب تم بڑے ہوئے، اور اس وقت بھی میں نے تم پہ احسان کیا جب تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کے بچے نے کہا کہ ابا جی، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے ہم پہ احسان کیا جب ہم چھوٹے تھے، جب بڑے ہوئے، لیکن وہ کون سا احسان ہے کہ آپ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہم پہ کیا ہے؟ تو ابو الاسود الدولی وہ کہنے لگا کہ بیٹا، میں ایک شاعر تھا، اور شاعر حسن پسند ہوتا ہے۔ جب میں نے شادی اور نکاح کے لیے اپنی بیوی کو ڈھونڈنا چاہا تو خوبصورت بیوی کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اس وقت میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ جو آج میری بیوی بنے گی، کل کو وہ میرے بچوں کی ماں بنے گی۔ تو اس لیے پھر میں نے جب بیوی کی تلاش کی تو اس خیال سے تلاش کی کہ وہ بیوی میں منتخب کروں جو کل میرے بچوں کی اچھی ماں ثابت ہو سکے۔ تو بیٹا، یہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے تمہاری پیدائش سے پہلے کہ تمہارے لیے میں نے اچھی ماؤں کا انتخاب کیا ہے، وہ مائیں منتخب کی ہیں جن کی وجہ سے تمہیں گالی نہیں دی جاتی، تمہیں برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ اس لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا اولاد کے لیے یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ آپ نے کئی دفعہ علماء سے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رات کو مدینہ کی گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک رات آپ کسی کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو اندر سے ماں کی آواز آ رہی تھی، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ کے اندر پانی ملا لو۔ تو وہ بیٹی جو ہے وہ آگے سے کہتی ہے کہ ماں جی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا حکم ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا۔ تو وہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا، امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی کا جواب بڑا خوبصورت تھا۔ بیٹی نے کہا، اماں جی، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کے اندر جب یہ آواز پڑی تو آپ وہیں پہ رک گئے، اس گھر کے اوپر نشان لگایا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اس گھر کے اندر پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دے دو، میں اس بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں، اس کو اپنی بیٹی اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے حضرت عاصم سے اس بیٹی کا نکاح ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی سے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، پھر اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کو آج حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ جو مائیں اچھی ہوتی ہیں تو اولاد بھی پھر ان کی آغوش سے اچھی پرورش پا کے آگے گزرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے اولاد کا کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے نسب کی حسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا، اے میرے غلاموں، تم مال کی وجہ سے، تم خوبصورتی کی وجہ سے، تم حسب نسب کی وجہ سے نکاح نہ کرنا، بلکہ تم دین کی وجہ سے نکاح کرنا۔ دین کی وجہ سے جب تم نکاح کرو گے تو پھر اولاد جو ہے وہ بھی دیندار ہوگی، وہ بھی دین سے جڑی ہوئی ہوگی۔